دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سوال ہے کہ بعض اوقات طبیعت میں شدید قسم کی مایوسی آ جاتی ہے اور میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہوں، اس کا کوئی حل تجویز فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو بھائی، میرے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی بچنے کے لیے ایک تو نماز 5 وقت کی پابندی سے پڑھو۔ جس وقت انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، تو اس وقت طبیعت کے اندر جب انسان سوچیں شروع کر دیتا ہے تو طبیعت مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھو 5 وقت کی، اور قرآن پڑھا کرو، قرآن کے ساتھ تعلق بناؤ۔ اور سب سے بڑی اہم بات جو ذکر کرنا چاہوں گا کہ مایوسی ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے، مایوسی کا شکار وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح مانتے نہیں ہیں۔ بس ہم کہتے ہیں یہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے رزق کے اسباب دیتا ہے۔ کہتا یہ ہر مسلمان ہے، اور کسی حد تک ایمان بھی ہے ہمارا، لیکن ان الفاظ کی گہرائی میں جاننا آج کا مسلمان اس بات کی کوشش نہیں کرتا۔ ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اس کو رزاق بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے کے اندر مسلمان دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ نہیں مارتے، دوسرے کے حقوق غصب نہیں کرتے، بہن بھائیوں کے حق نہیں مارتے، چوریاں ڈکیتیاں نہیں کرتے، جھوٹ فراڈ پیسے لے کے جھوٹی گواہیاں کرپشن نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ کو رزاق مانتے ہیں کہ وہ رزق ہمیں جو اس نے مقدر میں لکھا ہے ہمیں ضرور دے گا، تو پھر حرام راستے کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ہم پریکٹیکلی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رزاق ہے، لیکن یہ حرام راستہ جب تک نہیں استعمال کروں گا اس وقت تک میرے مہینے کے خرچے نہیں پورے ہوں گے۔ اگر وہ حرام راستہ نہ بھی اختیار کرے، لیکن اس کے مقدر میں جو مال لکھا ہوگا اللہ اس کو حلال طریقے سے ضرور دے گا، لیکن ہمارا ایمان اس پر نہیں ہوتا، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا عمل سے۔ جب اللہ کا اور ہمارا تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اپنی سوچ سے بڑھ کر حالات کا جب ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے پھر ہم مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ ذہن میں سوچ رکھا ہے کہ میں نے اسلام آباد کے کسی بڑے سیکٹر میں ایک عالی شان مکان بنانا ہے، میرے پاس 2 4 6 گاڑیاں ہوں، میرے آگے پیچھے ڈرائیور ہوں، میرے ملازم ہوں، میری زندگی بہت عالی شان طریقے سے گزر رہی ہو، لیکن مجھے یہ ساری چیزیں نہ مل رہی ہوں تو پھر میں مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہوں۔ یار مجھے یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا، فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، مجھے نہیں اللہ دے رہا۔ پھر میں حرام راستہ اختیار کرنا شروع کرتا ہوں۔ میں اپنی خواہشات اتنی بڑھا لیتا ہوں کہ جب وہ پوری نہیں ہوتی تو میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور میرے اللہ کا تعلق کمزور ہے۔ جب میرے اللہ کا اور میرے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہوگا، جو چیز مجھے ضرورت ہوگی میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ اس کے لیے میرے لیے اس چیز کو دینے میں میرے لیے اسباب پیدا کرے گا، وہ چیز مجھے ملے گی۔ پھر جتنی چیز اگر اللہ نے مجھے عطا کر دی، اللہ کی توفیق سے میں اس کے اوپر شاکر ہو جاؤں گا، شکر ادا کروں گا۔ اللہ یہ جو تو نے مجھے تھوڑا دیا، بظاہر تھوڑا ہے لیکن کئی تیرے بندوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے، لہذا یہ جو تو نے دیا اللہ تیرا شکر۔ پھر میں کبھی مایوس نہیں ہوں گا، کبھی نا امید نہیں ہوں گا۔
مجھے کنال کا نہیں دیا، 10 مرلے کا دے دیا، 5 مرلے کا دے دیا، 2 مرلے کا دے دیا، اپنا تو دیا ہے نا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے مجھے بڑی گاڑی نہیں دی، چھوٹی گاڑی دے دی ہے، چھوٹی سواری دے دی ہے، موٹر سائیکل دے دیا ہے، وہ بڑی گاڑی نہیں دی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ تیرے کتنے بندے ایسے بھی ہیں جن کے پاس یہ سواری بھی نہیں ہے۔ پھر انسان کے مزاج میں شکر آتا ہے، پھر انسان کے مزاج میں مایوسی اور نا امیدی نہیں آتی۔ وہ تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ تعلق ایسے مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم رونا سیکھیں، اللہ کے سامنے ہم گریہ زاری کرنا سیکھیں، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑانا سیکھیں۔ رات کو اٹھ کے تھوڑے وقت کے لیے اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو اس کے در پر رکھ کر اس کے سامنے آنسو کا ایک قطرہ بہانا سیکھیں۔ ہم دنیا کے مفادات کے حصول کی خاطر پوری رات جاگتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے سامنے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنی پڑ جائیں، ہمیں موت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں جھکاتے۔ اصل میں ہمارا اور اللہ کا تعلق کمزور ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، وہ جتنا ہمیں عطا فرمائے ہمیں اس پر شکر کریں گے، تو پھر کبھی ہمارے مزاج کے اندر نہ مایوسی آئے گی اور نہ ہی نا امیدی آئے گی۔ اللہ کے اوپر توکل کرنا ہم سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں، اور اس کے بدلے جو وہ ہمیں عطا کرے، جو بھی ہمیں وہ عطا کرے، اس کے اوپر صبر کرنا سیکھیں۔ جب صبر کرنا آ جائے گا، شکر کرنا آ جائے گا، تو پھر ہمارے اندر سے ناشکری اور مایوسی ختم ہوگی۔ یہ بنیادی کمزوری ہے اور کمی ہے جو آج امت مسلمہ کی اکثریت جس کا شکار ہو چکی ہے۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرو کہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو مضبوط کرو، اپنے اللہ کے ساتھ اپنا جو ایک تعلق ہے اس کو مضبوط کرو، اس کے سامنے رونا سیکھو، اس کے سامنے گڑ گڑانا سیکھو، اس سے مانگنا سیکھو، اور جو بھی وہ جتنا بھی وہ عطا کرے اس پر شکر کرنا، اس پر راضی ہونا بھی سیکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔